ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین فکر اقبال کی روشنی میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پیام مشرق سے علامہ کی نظم نوائے وقت۔ علامہ نے اس نظم میں ہمیں وقت کی پکار سنائی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وقت کیا ہے اور یہ کیا پکار رہا ہے۔ حسب سابق میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب۔ سر خوش آمدید۔ سر، آج کی نظم میں نے لی ہے پیام مشرق سے نوائے وقت۔ جی، تو سر اس کا ٹائٹل جو ہے سب سے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ نوا ہم سب سمجھتے ہیں کہ آواز کو کہتے ہیں، وقت بھی ہمیں معلوم ہے، تو اس سے مراد ہے وقت کی آواز۔ تو سر پہلے تو ٹائٹل پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ نوائے وقت جیسے بذات خود یہ مفہوم ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے سر کہ وقت کی آواز کیا ہے۔ وقت انتہائی اہم چیز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اکثر اسکاسٹی آف ریسورسز کہتے ہیں کہ وسائل کی کمی، اتنا نایاب کوئی اور ذریعہ یا وسائل نہیں ہے جتنا نایاب وقت ہے۔ ٹھیک، کیونکہ وقت جو ہے وہ زمانہ کے عنوان کے تحت ہی بال جبریل میں کہا گیا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ۔ جی، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ کہ وقت جو اب ہے یہ چلا جائے گا، اور جو چلا گیا وہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطع یقطع، کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرو گے، اس کے سیکنڈز کو منٹس اور منٹس کو گھنٹے اور گھنٹوں کے اندر وسعتیں دن کے برابر نہیں پیدا کرو گے تو یہ تمہیں نشان عبرت بنا دے گا۔ سب مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث قدسی کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ زمانے کو برا نہ کہو، بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں۔ بے شک۔ تو اس پہ تو روشنی ڈالیے ذرا۔ اس متن کے حوالے سے اسے مختلف مقامات پہ حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر بھی ذکر کیا، مولانا روم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں وقت بنانے والا خالق خود اس وقت کو اپنی پہچان کہتا ہے، اور کہتا ہے میں خود ہوں۔ ہاں، ایسے ہی۔ اور ہم اپنی نالائکیاں اور کمزوریاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے یہ کہتے ہیں وقت ایسا آ گیا ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے۔ یہ روش جو ہے ہمارے دور کی نہیں ہے، یہ عہد قدیم کے اندر جو چیزیں تھیں، امام نووی نے اسی حدیث کی شرح کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ جی سر۔ اور میں نے جدید ذرائع کے ذریعے جب اس حدیث کے متون اور اطراف کو ڈال کے دیکھا ہے مختلف سافٹ ویئرز کے اندر، تو مجھے اس کے 13 کے قریب متون کے ریفرنسز ملے ہیں۔ سر یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ صحیح مسلم کے باب النہی ان سب الدہر کے اندر موجود ہے، اور یہ 5866 نمبر پہ حدیث پاک ہے۔ جی جی، یہ حدیث نبوی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ہم بخاری میں دیکھتے ہیں تو 4791 جدید ارقام حدیث میں سے اس پہ ایک روایت ہے جو حدیث نبوی نہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا صحیح کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، صحیح، کیونکہ میں خود ہی زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں دن کو رات اور رات کو دن میں خود ہی بدلتا ہوں۔ امام نووی نے اس کے تحت لکھا ہے کہ یہ مجاز ہے۔ اصل اس میں سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، ان تصب الدہر عند النوازل والمصائب النازلہ بہا من موت نو حرب، کہ جب کسی کی موت ہوتی، کوئی اور انعدام ہوتا، کوئی اور تکلیف آتی، تلف مال ہوتا، تو لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ فیقولون یا خیبۃ الدار، وہ کہتے تھے یا خیبۃ الدار، زمانے کی برائی بیان کرتے تھے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وقت بڑا برا آ گیا ہے۔ بالکل بالکل، اور اسی پہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے نا، اس میں امام نووی نے لکھا ہے، اسی پہ رسول کریم نے یہ فرمایا جو آپ نے پڑھی ہے حدیث لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدار، کہ زمانے کو برا بلا نہ کہو۔ مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں، ادب کے لحاظ سے دیکھیں تو بلاغہ کے مطابق علی جارم مصطفیٰ امین کی بک ہے البلاغۃ الواضحہ، انہوں نے اس کے اندر
مجاز مرسل کو ذکر کیا ہے کہ حقیقت میں یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے کو مراد لیا جا رہا ہے زمانے کو بول کر، کہ حقیقت میں اس زمانے کو اور اس میں سب چیزیں پیدا کرنے والا اور ہمیں اس کے اندر پرفارم کرنے کے لیے اپنی نیابت کا منصب دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس وقت کے اندر وسعتیں پیدا نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ جو لوگ اس وقت کو قابو کر کے اسے مرکب نہیں بناتے اور اس کے اوپر راکب نہیں بنتے، ورنہ سواری نہیں بنتے، تو زمانہ ان کو مرکب بنا لیتا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ حضرت علامہ نے جو نوائے وقت کا ٹائٹل لیا ہے، یہ 5 مصروں پر مشتمل جو آپ کی 5 بندوں کا یہ کلام ہے، اس کے اندر آپ نے اسی حقیقت ثابتہ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کی ندا کیا ہے، یعنی تمہیں تمہارے خالق اور مالک کا پیغام، اور وہ تمہیں کس جگہ پہ اپنی نیابت میں دیکھنا اس میں جتنے کلام ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے یا اس کی پکار ہے یا اس کی آواز ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو واضح کیا ہے مختلف رنگوں کے اندر۔ ان میں سے یہ جو 5 مصرے ہیں نوائے وقت کے اندر پیام مشرق کے، ہر ایک الگ الگ سے موضوع ہے۔ سر میں پہلا شعر پڑھتا ہوں اس کا۔ جی جی جی۔ پہلا شعر ہے: خورشید بدا مانم انجم بگرے بانم۔ فرماتے ہیں کہ خورشید، وقت کہہ رہا ہے کہ خورشید بھی میرے دامن میں ہے، ٹھیک ہے، اور انجم جو ہیں وہ بھی میرے گریبان میں ہیں۔ درمن نگری ہیچم، اگر مجھ میں دیکھو گے، مجھ میں غور کرو گے تو میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ ہیچ کا مطلب ہوتا ہے نا کچھ نہیں، تو میں کچھ نہیں ہوں، یعنی تمہیں کچھ نظر نہیں آؤں گا۔ در خود نگری جانم، لیکن اگر اپنے آپ کو دیکھو گے تو تیری جان تو میں ہی ہوں۔ سر اس پہ ذرا ارشاد فرمائیں کہ اگر وقت سے مراد ذات ہے تو علامہ فرماتے ہیں کہ جی ذات کہتی ہے میں تو تیرے اندر ہوں، کیا اللہ کا نور ہر انسان کے اندر ہے؟ سر بے شک، دیکھیں یہ تو بالکل در خود نگری جانم جو اللہ کلام کے اندر حضرت علامہ نے واضح کیا ہے، چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَقُولَ، تو یہ چیز بالکل ہمارے سامنے ہے سورہ حجر میں، سورہ حجر کے اندر، جی کہ جب میں نے انسان کو پیدا کیا، برابر کیا، تو یہ کیا تھا؟ مٹی کا ایک ڈھانچہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں روح تو جاتی نہیں تھی، اللہ نے اس سے وعدہ کیا کہ تمہیں لوٹاؤں گا ضرور۔ فَسَوَّيْتُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سملرلی کیس ہمیں ملتا ہے، جب میں اسے پورا بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے اس میں اس کو سجدہ سجدے کے لیے گر جاؤ۔ اس کا مطلب ہے مولانا کا کلام بھی ہے، میں وہ بھی آپ کو ضرور سناؤں گا۔ بالکل بالکل۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وہ علامہ کے پیر و مرشد ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ گر نہ بود ذات اندر وجود، اگر اس وجود میں جو مٹی کا اللہ بنا رہے ہیں ذات خود نہ ہوتی، کہہ روا بود ملک کردن سجود، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے یہ روا سمجھتے کہ فرشتوں کو فرماتے کہ اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ فرماتے وہ اپنی ذات کو کرایا۔ سجدہ تو ایک ہی معبود حقیقی کو۔ اور وہ سر وہ دوسری حدیث شریف جو ہے وہ بھی کوئی سنائے ہے، اس طرح کا کلام بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، الانسان سری وانا سرہ، وانا سرہ، انسان ایک راز ہے اور میں خود ہی اس کا راز میں خود ہی اس کا راز ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے اپنی اس تخلیق کے شاہکار انسان کے اندر، جس کے بارے میں مختلف اور بھی جگہ پہ اللہ نے فرمایا، ایک تو اس روح کا تعلق بھی بتایا اور انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہے جو میری تخلیق کا شاہکار، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وخلقتہ بیدی، میں نے دست قدرت سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ اپنی اس مصنوع اور مخلوق کے ذریعے اپنی خالقیت کا رنگ دکھانا چاہتا ہے، خود تو وجود سے پاک ہے، اس انسان کو اپنی نیابت کا منصب دیا کہ یہ جتنے بھی جوہر اور کمالات دکھا رہا ہے، بیسیکلی تو یہ وہ اس شرح صدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو نور کی کیفیت پیدا کی ہے، یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کردہ یہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ شرح صدر اور یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیکی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور یہی انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس سے اللہ تعالیٰ دل کو کھولتا ہے، ایسے دل سے وہ اسرار و رموز نکلتے ہیں، حصہ ڈالتا ہوں، حصہ ڈال۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ
کہ حضور یہ شرح صدر کیا ہے؟ جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ جس کی شرح صدر فرماتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب نور ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے پوچھا کہ حضور یہ شرح صدر کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بہقی کی حدیث شریف کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ جب قلب میں نور ڈالتے ہیں تو یہ قلب کھل جاتا ہے۔ تو سر ادھر ایک میرا اور سوال ہے کہ ایک تو جو علامہ فرما رہے ہیں کہ در نگری جانم، اگر اپنے آپ کو دیکھو تو تیری جان میں ہوں، وہاں پہ تو عمومیت ہے نا، وہ تو چونکہ تمام لوگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، تو یہاں پہ یہ جو شرح صدر ہے یہ خواص کا معاملہ ہے، کیسے ہے سر؟ دیکھیں شرح ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو بھی مخلوق کے اندر حسن اور خوبی ہے، حضرت اقبال اور آپ کے مرشد رومی کے مطابق وہ سب کے سب فیضان نبوت سے جاری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رسول کریم کا جو شرح صدر کیا گیا ہے، جس کے ذریعے باقاعدہ تھال کے اندر وہ نور حکمت لایا گیا، بھرا گیا آقا کریم کے اندر، تو یہ بیسیکلی وہ فیضان نبوت ہے جو ہر عام کو نہیں ملتا، صحیح، بالکل، اور ان خلوص والے لوگوں کو ملتا ہے جو قرب محبوب میں جاتے ہیں۔ وہ جسی کو حضرت اقبال نے کہا کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، غورو حیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ تو یہ وہ طبقہ خاص ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین چاہ رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ پہلی جو بات تھی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي والی، وہ عمومیت ہے، عمومیت، اس میں سب داخل ہیں، بے شک۔ لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ خواص کا معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ تو میں نے عالم ارواح کی بات آپ دیکھیں، 2 ایگریمنٹ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ جی جی، ایک سورہ اعراف کی ورس 172 جس میں اللہ نے عمومی لوگوں سے پوچھا الستو بربکم، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ نے خصوصی انبیاء کو بلایا، بالکل ایسے، جہاں پہ خاص کی بات ہوتی ہے، جیسے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جی جی جی، ٹھیک ہے، اس میں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آمد رسول کا ذکر کیا، اور اللہ نے ان نبیوں کو پابند کیا۔ جہاں پہ عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے وہاں عمومی خطاب نہیں ہوتا، واہ، وہاں پہ خاص کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر رسول کریم پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو عارف ہیں وہ علماء کے وارث ہوں گے، پیچھے انبیاء کرام کے وارث ہوں گے۔ تو یہ وہ طبقہ خاص ہے جس کو یہ نیابت اور چیز۔ اچھا ایک اور بات پروفیسر صاحب بڑی قابل غور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس جسم کے اندر اپنی نمائندہ جو ہے وہ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ جسم میں لطافتیں پیدا کرتی ہے، صحیح، اور جو باقی جسم ہے وہ تو کثافت کا مرکز ہے، اس میں اندھیرا ہے، صحیح ہے، اس میں ہیجان ہے، اس میں بہت ساری اور چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن میں سقم موجود ہوتا ہے۔ یہی علامہ خود ہی بیسی کو کہتے ہیں، نقطہ نورے کے نامے وہ خود ہی است، زیر خاک معاشرار زندگی، اسی کو تو فرماتے ہیں اس کو بیدار کر لو۔ یہ وہی طاقتیں ہیں جو اللہ کی اس ذات سے لے کر اس جسم کو روح کے بالوں پر لگا کے اس بارگاہ کے اندر حاضر کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سر اس کا دوسرا شعر میں لے رہا ہوں، بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، وقت یہ کہہ رہے جو وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی دیکھا کہ وقت سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ وقت کیا پکار رہا ہے، در شہر و بیابانم، اللہ فرما رہے ہیں شہروں میں بھی میں ہوں، بیابانوں میں بھی میں ہوں، در کاخ و شبستانم، کاخ محل کو کہتے ہیں، محلوں میں بھی میں ہی ہوں، گھروں میں بھی میں ہی ہوں، من دردم و درمانم، فرماتے ہیں درد بھی میں ہی ہوں اور درمان بھی اس کا میں ہی ہوں، علاج بھی میں ہی ہوں، من عیش فراوانم، اور عیش فراوان بھی میں ہی ہوں۔ تو سر سوال میرا یہ ہے کہ جب علامہ فرما رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ شہر میں بھی ہیں، بیابان میں بھی ہیں، کاخ میں بھی ہیں، شبستان میں بھی ہیں، سر یہ فرمائیے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی تھوڑا آگاہ فرمائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہیں؟ سر بے شک اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کسی جگہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ جل مجدہ نے خود ہی بنائی ہے، اور اللہ جل مجدہ کا رنگ ہر ایک کے اندر آپ کو واضح نظر آئے گا جو اس خالق کا پتہ دے گا۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور کئی دفعہ فرمایا ان چیزوں کو، اللہ نور السماوات والارض، واہ، اور پھر آگے اس اللہ نور کی زمینوں مثال، اور آسمانوں میں پھیلے ہوئے نور ہیں۔ علامہ کا کلام میں اس پہ کوٹ کر دیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں نا کہ خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، نور لا الہ سے، سر اس کی تفسیر ہے۔ بالکل۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں تو مثل نور ہی کا مشکات قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ اس کے نور کی مثال، یہ تقریب الفہم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس کے نور کو آپ کیسے مینوفیسٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کی حیات قضائیہ کو کیسے کریں، کیونکہ وہ تو وجود سے پاک ہے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مزید بھی اپنے اسے نور کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔
کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اپنے اندر بھی غور و فکر کرتے ہیں، وہی بات جو کشف صدر والی آپ نے فرمائی میں ایک چیز اس میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جی جی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہیں، بے شک. نور ہیں، تو کیا یہ نور جیسے انسان میں آ جاتا ہے کہ شرح صدر کی جیسے آپ بات فرما رہے تھے، تو کسی اور چیز میں، جیسے وہ ایک درخت کی بھی مثال ہے، حضرت موسیٰ کی بابت، ہاں تو درخت کی بھی مثال ہے. بالکل. دیکھیں ساری اللہ کی مخلوق ہے، ہاں اور خالق کی وہ صنعت ہر ایک کے اندر واضح طور پہ ہے. اس کو تو ہم سب مان لیتے ہیں نا، وہ جو درخت والی بات ہے، من الشجرۃ انی انا اللہ رب العالمین. نہیں مانتے تو بندے کے اندر اس نور کو نہیں مانتے. میں ادھر ہی آنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں مولانا نے ایک بڑی مزے کی بات فرمائی. جی جی. آپ فرماتے ہیں کہ چون روا باشد ان اللہ از درخت، جب درخت سے اللہ کا یہ پکارنا اس نے جائز سمجھا کہ انی ان اللہ، بے شک میں ہوں، اور اس کو ہم سب مانتے بھی ہیں، ایسے ہی ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں کہہ روانا باشد، گویت نیک بخت، اگر کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے انا الحق، تو اللہ والوں یہ نہیں مانتے، وہ درخت والی بات مان جاتے. کیا فرماتے ہیں؟ مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف. بالکل ایسے ہی. تو دیکھیں اللہ کی اس صنعت اور ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، علامہ نے اپنے انداز میں سمجھا دیا، اپنے انداز میں سمجھا دیا. اور قرآن نے بھی ان چیزوں کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، یہ پوری 8-10 چیزوں کو. اور میں یہ آج کل کہیں بھی کوئی سائنٹیفک ہمارا پروگرام ہو تو میں اس آیت کو تمام سائنسز کی بنیاد ڈکلیئر کرتا ہوں اور موجودہ ریسورسز کی تقسیم. آگے فرمایا لآیات لأولی الالباب لآیات لقوم یاقلون. یہ قرآن کریم میں بار بار اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات کا سراغ پانا چاہتے ہو، باقی مخلوق میں تمہیں بکھرا ہوا نظر آتا ہے، اور بندے کی بات کریں تو اس میں سمٹا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی. تو اسی طرح بہت سارے وہ ہے نا المرء محبون تحت لسانہ، جب کچھ لوگ گفتگو قادر الکلام بولتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور نظر آتا ہے. کچھ لوگ جب نور معرفت، اس کے لیے میں کہوں گا ان لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ان عرفاء کا کلام پڑھنا چاہیے. الغنیہ لطالب طریق الحق، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی ان چیزوں کو بڑی عمدگی کے ساتھ واضح کیا ہے کہ جب کوئی سالک منہج طریقت کے 10 اصولوں کو اپنا لیتا ہے جو انہوں نے وہاں پہ اسلوب دیا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہر ایک کی انہوں نے وزڈم بتائی ہے کہ پھر اس بندے کے اندر سے وہ دانائی، دانشمندی، وہ نور چھلکتا ہے، گفتگو سے بھی، اس کی آنکھوں سے بھی، اس کے معاملات سے بھی، اور پھر سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. تو یہ ساری کیفیات آ جاتی ہیں. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز. بالکل ٹھیک. سر آگے میں ایک مصرعی لے لوں گا اس کا. آگے ہے من تیگے جہاں سوزم من چشمہ حیوانم. پھر وہی پکار ہے وقت کی، یا اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے. من تیگے جہاں سوزم، علامہ فرماتے ہیں جی وقت پکار رہا ہے، یا اللہ فرما رہے ہیں کہ زمانے کو جلانے والی تلوار میں ہی ہوں. من چشمہ حیوانم، اور چشمہ حیوان بھی میں ہی ہوں، جس کو ہم ترجمہ کریں تو آب حیات کا چشمہ ہے. تو سر اس سے کیا مراد ہے کہ اگر اللہ فرما رہے ہیں یا وقت کہہ رہے ہیں جی آب حیات کا چشمہ میں ہی ہوں، کیا فرما؟ ایک تو ہم گھروں کے اندر یا اپنا جو لوگوں کے اندر سینہ بسینہ روایات آ رہی ہیں، ایک آب حیات کا واقعہ بھی سنتے رہے ہیں بچپن سے، بالکل، کہ جو کوئی کاف میں یا کچھ کوئی اور بھی مقامات کہتا ہے وہاں سے 2 گھونٹ پی لیتا ہے تو وہ زندگی بھر جیتا رہتا ہے. صحیح. اور لیکن یہ چیزیں خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی. تو یہ بھی حکایات کی حد تک کی چیزیں موجود ہیں، ان کے لیے کوئی اتھینٹسٹی اور ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی. لیکن اصل میں جو چشمہ آب حیات اس کلام میں کہا گیا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی حقیقت ثابتہ میں ہی ہوں. کیسے کہ جو میرے اس نور معرفت کے ذریعے اپنے من کو جلا عطا کرتا ہے، اور اس شرح صدر اور اس روح کو اس کو ایکسپلور کرتا ہے اور اس کے ساتھ آگے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو روکوں گا، بڑے ادب سے علامہ کا کلام ہے اس پہ. آپ فرماتے ہیں نا چشمہ حیواں براتم گرداند، فرماتے ہیں آب حیات کا چشمہ تو مالک نے مجھے دیا ہوا ہے، محرم راز حیاتم گردان، اور زندگی کے جو راز ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا محرم راز بنایا، اسے محرم راز بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ علامہ کا طریقہ کار ہے، کبھی تو خود اس چیز کو ایکسپلور کر رہے ہیں
اور کبھی زمانے میں پیچھے اللہ کی ذات کو رکھ کے آگے الفاظ کے قالب عطا کرتے جا رہے ہیں ایسے ہی اور اس طرح اسی حقیقی، لیکن مرکز ایک ہے۔ مرکز ہے اور اس کے اندر جو چشمہ حیات کے اعتبار سے آپ دیکھیں، وہ حضرت اقبال نے جو کہا ہے نا کہ نکتہ سیکھا ہے یہ میں نے ابو الحسن سے، جان نکلتی نہیں مرگے بدن سے، ہاں کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل ہو جاتا ہے اور اس روح کو تقویت مل جاتی ہے، تو پھر روح کا اس کنسٹرکٹ کے اوپر غالب آ جانا کیا ہوتا ہے کہ موت کے وار بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ بلے شاہ سا مرنا کوئی نہیں ہے، مرنا نہ ہی ہے، کچھ اس طرح کا ہے، غور پہ یا کوئی اور۔ دیکھیں بقا سے فنا سے بقا تک کا یہ سفر ہے کہ جب روح ڈومیننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس جسم کے اوپر یہ موت ہو، جیسے حضرت اقبال نے کہا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ایسے ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جی تو وہ ایک دائمی اس اللہ کے ساتھ منسلک ہو کر جیسے وہ خود باقی ہے بقا پا جاتا ہے، اور اس کو بھی بڑا ڈیپلی حضرت اقبال نے اپنے کلام میں خودی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، سر اور 3 اس کے سٹیپس بھی بتائے ہیں، سر۔ اور آخر میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس موت کے ساتھ بھی تیری حقیقت فنا نہیں ہوگی، بالکل ایسے جب تو تن کا بندہ نہیں بنے گا من کی جانب تو سفر کرے گا۔ وہ کہا نا زندگانی ہے صدف قطرہ نساں ہے خودی، ہاں وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ صحیح۔ آگے 3 سٹیپ ہے، وہ اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی، واہ 3 سٹیپ ہے، اگر یہ تینوں تم ان فیزز سے ٹرانزیشن سے نکل گئے، خود اس کو آپ تعمیر کرو، تعمیر کرو۔ خود نگر دیکھیں، پھر خود کو دیکھنے والے ہو، دیکھیں خود نگر ہو گیا کہ خود کا سیلف ایویلیویشن ہے، ٹھیک ہے خود گر جو ہو گیا اس میں انوویشن ہے، ویلیو ایڈیشن، ٹھیک ہے، خود گیر ہو گیا کہ اس کو ریٹین بھی کرنا، پھر بالکل ٹھیک، یہ نہیں کہ آج کیا ہے اور کل چھوڑ دینا، مواظبت الاستقامہ فوق الکرامہ، خود گیر خودی، تو ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ بالکل سکے۔ ایسے، تو بالکل یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا آب حیات، ہاں۔ وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے وہ جو حقیقت ہر ایک کے اندر اپنا رنگ دکھا رہی ہے، یہ وہ چشمہ آب حیات ہے، اس کی معرفت کہ جس کے ساتھ موت کا وار بھی اس تن کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب اگلا کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں آسودہ و سیارم این طرفہ تماشا بھی، اسی وقت کی پکار ہے، یا جسے ہم نے ترجمہ کیا حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ وقت ہیں۔ تو کیا فرمان ہے علامہ کی ترجمانی میں کہ آسودہ و سیارم، میں متحرک بھی ہوں رکا ہوا بھی ہوں، اور یہ خاص بات دیکھو مجھ میں، این طرفہ تماشا بھی در بادہ امروزم کیفیت فردہ بھی، میرے آج کی جو کیفیتیں ہیں ان میں کل کی باتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، پنہا بضمیر من صد عالم رانا بھی، سینکڑوں عالم رانائی جو ہیں وہ میرے ضمیر میں پنہا ہیں، صد کوکب غلطاں بھی صد گنبد حضرہ بھی، اور سینکڑوں جو کوکب ہیں وہ غلطاں پیچاں ہیں، اور سینکڑوں جو گنبد خضرہ ہیں وہ بھی میرے ضمیر میں ہیں۔ آگے جو مصرع ہے اس سے میں سوال لوں گا، آگے فرماتے ہیں من کسوت انسانم، واہ، انسان کا لباس بھی میں ہی ہوں، میں ہوں، پیراہن یزدانم، اور اللہ کا پیراہن بھی میں ہی بہت ہوں۔ بڑی بات کہی۔ ٹھیک ہے سر، تو سر یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کا لباس بھی میں ہی ہوں، یزداں بھی میں ہی ہوں، کیا مراد ہے سر اس سے؟ دیکھیں اصل تو پچھلے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، صحیح ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں وہ پھیلا ہوا وجود بیان کر کے اب ایک سمٹی ہوئی کیفیت بھی انسان کے اندر بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے، الانسان سری وانا سرہ، عناصر، ٹھیک ہے، اور اس کائنات کے حساب سے بھی وہ پورا بتانے کے بعد اب انسان کے اندر فوکس کیا جا رہا ہے۔ جیسے حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر ہی ان چیزوں کو بیان بھی کیا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ٹھیک ہے، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ واہ، اب آپ دیکھیں یہ صفات اللہ کی ہیں، قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت، لیکن اس بندے کے اندر جب یہ جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ جو انسان اپنا نائب بنا رہا ہے تب وہ انسان بنتا ہے، صبغۃ یعنی اللہ، کبھی قہاری والی رنگت ہے، ایسی ہے، ایسے ہی ہے، کبھی جباریت ہے، جباری والی، تو اس کو اگر ہم وہ جو قرآن کی آیت ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ وہ ہر لمحہ، بے شک، ہم تو عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں یوم کا دن، بالکل ایسے، لیکن یہ عربی فارسی میں اس سے مراد لمحہ ہے، ہر لمحے کی بات کی جاتی ہے۔ تو ہر لمحہ وہ ایک نئی صورت میں جلوہ گری ہے اس کی،
بے شک آپ بلکہ فقہ کے بنیادی مصادر اصول میں دیکھیں نا سر اس کے اندر بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہر وقت نیا آتا ہے نماز کا تو یہ مؤذن تو اعلام کے لیے آتا ہے، حقیقت میں اپنی مخلوق سے وہ اللہ ان انعامات پہ خود تقاضا کرتا ہے کہ او میرے حضور سجدہ ناز بجا کر لے کر آؤ، اور وہ اللہ اپنے اس نئے انداز کے اندر آتا ہے اس بندے کی طرف۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف کیفیات کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر جیسے اس عام بندے ہم سے دیکھیں تو رات آ رہی ہے، رات دن آ رہا ہے، بالکل غم آ رہا ہے، خوشی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے اندر اس کی جلوہ گری ہے، ہر ایک کے اندر اس کا آپ کو رنگ نظر آئے گا۔ اور اسی چیز کو حضرت اقبال نے ایک اور جگہ جو کہا ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم اور عزم و حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ تو وہ مومن کے اندر جو مختلف کیفیات ہے، کبھی نرمی آ رہی ہے، بالکل صحیح، وہی جو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ ریفلیکشن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں اللہ خود جسم سے پاک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی ذات تن سے آزاد ہے، اور ہم ایز اے انسان مجبور ہیں اس چیز کے کہ کوئی تعین ہو، تعین کی ٹرم یوز کرتے ہیں صوفیہ، تو اس تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار اس بندہ کے اندر لیکن جس روپ میں چاہے اپنی جلوہ گری کرے، اپنی جلوہ گری کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سر اگلا کلام ہے تقدیر فسون من تدبیر فسون تو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں بقول اقبال کہ تقدیر میرا جادو ہے بے شک، اور تدبیر تیرا جادو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو عاشق لیلا آئی من دشت جنون تو معشوقہ کا عاشق ہے لیکن تیرے جنون کا دشت میں ہوں، ٹھیک ہے، میری طرف آنا ہے تو نے۔ چوں روح رواں پاکم، روح رواں کی طرح میں پاک ہوں، از چند و چگونے تو تیرے حساب سے، تو راز درون من راز درون تو مجھ میں راز ہے، میں تجھ میں راز ہوں۔ اللہ اکبر۔ سر یہ تو ذرا ارشاد فرمائیں، یہ کیا ہے؟ یہ بات پھر ان صوفیاء کے قالب تو میرا راز ہے، میں تیرا راز ہوں، چلی جاتی ہے امیر خسرو کی طرف۔ من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا قسم گوی بعد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ وہ فنا فی ذات والے معاملات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو بتا رہا ہے۔ حقیقت میں اس بندے کا جو جمود کا شکار وجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری تحریک اور تمہارا مرکز اور تمہارا مدعا اور منشا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اپنا تیرے تزکیہ اندر نفس کرو تو یہ منزل ہے، میں پھر تیرے اتنا قریب ہوں، کیونکہ اللہ کا نمائندہ وہ روح اندر ہے۔ سر اللہ نے شرح صدر بھی کیا، وہ بھی فیوز و برکات بارگاہ رسالت کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس تیری روح کے اندر جو طاقت اور ساری چیزیں ہیں جس کی جانب وہ موو کر رہی ہیں، وہ کنورجنس جو پوائنٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات ہے۔ اسی پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں اور بھی ایک جگہ پہ نظر آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو جب اپنی نیابت کا دے کر کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اس نیابت کے بعد یہ سارا رنگ جو تیرے اوپر ہے وحدت کا، یہ تو میرا ہی ہے۔ بلکہ آپ جو مثنوی ہے اس کی جو تفسیر سورہ اخلاص میں کی گئی، جی رموز بے خودی کے آخر میں، اس میں جو فلسفہ احدیت ہے اس میں بھی یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ تو میرا راز ہے احدیت کے تحت، تو میں تیرا راز ہوں، کہ تمہیں جو جوڑا ہوا ہے وحدت ملت کے اندر وہ خدائے وحدہ لا شریک کے اس تصور اور ذات نے جوڑا ہوا ہے۔ سر ایسا کوئی کلام اور جی کسی بزرگ کا، علامہ کے شیخ ہاں، کا؟ اس پہ مثنوی کا بہت عمدہ کلام ہے، حضرت مولانا روم جلال الدین رومی جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، اور سامعین کے لیے کیونکہ وہ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں کہ ذرا ہم کنورسیشن کے انداز کے اندر اس چیز کو لے کے چلیں تاکہ ان کے فہم کے دریچے کھلیں۔ مثنوی میں حضرت مولانا روم مرشد آپ کہتے ہیں ہر لحظہ بشکل بت عیار برآمد، دل ہر لمحہ وہ بت عیار نئی شکل میں آ رہا ہے، دل برد و نہا شد، ہاں دل لے گیا اور غائب ہو گیا، ہر دم بلباس دیگر آں یار برآمد، ہر دم وہ یار ایک نئے لباس میں جلوہ گری کرتا ہے، گہے پیر و جوان شد، کبھی جوان ہے کہیں بوڑھا ہے۔ سر مزید کہتے ہیں نئے نئے کے ہموں بود، کہ می آمد وہ می رفت، می آمد و می رفت، ہاں ہاں نئے نئے کے ہموں بود، ہاں ہاں وہی تھا، نہیں ایسے ترجمہ کر لیں، بلکہ وہی تھا کہ جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے وہی ہوتا ہے، ہر کرن کے دیدے، ہاں ہر صدی نے دیکھا ہے، ہر دور نے دیکھا ہے، تا عاقبت آن شکل
अरब वार बरामद, हत्ता कि वो शक्ल आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जलवागरी की है उसने। वाह सर मुझे यहाँ एक कहने नहीं, बल्कि आखिर में कहते हैं दाराए जहाँ शुद्ध, और पूरे जहानों पे उसने जो है वो फतह किया उनको, जैसे जो उनके बादशाह हो गए सर कि कुन्तु कंज़न मख्फिय्यन, हाँ मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अख़बब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, सुभान अल्लाह। और मैंने जब चाहा कि ज़ाहिर हो जाऊं पहचाना जाऊं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा सल्लल्लाहु अलैहि कर वसल्लम को तहलीक फरमा। और जितना सिलसिला अंबिया आया इसी नूरे नबूवत की आमद की खबर देता हुआ। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और आगे मजीद कहते हैं, ये कलाम अभी ख़त्म नहीं हुआ हज़रत मौलाना रूम का, कहते हैं कि नए नए के हमूद बूद के मी गुफ्त अनल हक। हाँ हाँ, ये वही था जिसने अनल हक भी कहा था जी। दर सोत इलाही, अल्लाह की आवाज में, अल्लाह के मंसूर नबूद आके बरआदार बरामद। हाँ, वो मंसूर कहाँ था जो सूली पे चढ़ा? नादा बगुमाशुद। अच्छा, नादा बगुमाशुद, जो बेवकूफ थे वो समझे नहीं है, वो समझे नहीं है। मौलाना रूम कह रहे हैं हमारे ऊपर नहीं, उनके हम नाकिल हैं कलाम के। बिल्कुल ऐसे। मजीद कहते हैं कि रूमी सुखने कुफ्र न गुफ्त अस्त न गोयद। मानते हैं कि रूमी ने न कुफ्र की कभी बात की है न करता है, मुनकर न शवैदश, मुनकर नहीं है, मुनकर हक का मुनकर नहीं है जी। काफिर बोअद आंकस के ब इनकार बरामद, माते जो इनकार करेगा वो तो कुफ्र में चला जाएगा, अज दोज़खियां शुद, अल्लाह अकबर, दोज़खी हो जाएगा, अल्लाह अकबर। तो ये वो हकीकत साबिता है प्रोफेसर साहब, इस पूरे कलाम के अंदर भी आप देखें कि बेशक आप फैले हुए नूर को देखें या जुड़े हुए नूर को देखें, आखिर में वही ज़ात आपको नज़र आती है। बल्कि जो फना फिर रसूल, ये तो फना फिल्ला वाली बातें हैं ना, जो फना फिर रसूल हैं, वो कहा ना एक आले दिल ने कि समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है कि हुस्न कायनात। वाह। तो यही बात है कि ये अल्लाह जल्ला मजदहू की जो जलालियत और मार्फत है, जब एक बंदे के रगो पै के अंदर, और इसी हकीकत को हज़रत बहू ने भी कहा है, अंदर बूटी मुश्क मचाया जान फुलन ते आई हूँ। तो ये वही नूर मार्फत है जो एक बंदे को हासिल हो जाता है, तो उसे हर तरफ अल्लाह ताला का फैला हुआ नूर भी नजर आता है, पलट के देखे तो सिमटा हुआ भी ये नूर नजर आता है। हकीकत में मार्फत इलाहिया के ये वही ज़राए हैं जो कुरान ने कहा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह पे गौर व फिक्र से कोशिश करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, राहें जरूर दिखलाते हैं, हम उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और एक और आयत में वलाउ शिअना लरफ़अनाहु, कि हम चाहते तो हम तो उनको बुलंदियां अता कर देते, वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, लेकिन उन्होंने ज़मीन पे रहना पसंद किया, वत्तबा हवा, वजह क्या है, ख्वाहिश नफ्स के वो बंदे बन गए, इस तन की लज्जत में चले गए, मन की दुनिया की वो लज्जत नहीं ली जो बिल आखिर मार्फत इलाही और उस हकीकत साबिता की तरफ लेकर। अगर इस कलाम से हम समझें तो इस पे कुछ इरशाद फरमाइए कि वो कलाम जितने हैं वो फिर ज़ात के अपने ही हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो उसको बंदे की तरफ मंसूब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ज़ाहिर भी ज़ाहिर तक रह जाते हैं। वो एक हज़रत इकबाल ने जो फरमाया नादा बगमाशुद, ना कि तन की दुनिया आता है धन जाता है धन, मन की दुनिया हाथ आती है फिर जाती नहीं। तो ये जब मार्फत हो जाती है मन की दुनिया की, उसके ज़ात के साथ। अच्छा, मौलाना ने इस पे कलाम लिखा है, तो फिर आप फरमाते हैं, ये मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह वाली बात पे जी आप फरमाते हैं कि वक्ते के मंसूर अनल हक गोयद, जिस वक्त मंसूर ने अनल हक कहा, मंसूर को जाबूद खुदा, वो फरमाते हैं मंसूर की आवाज़ नहीं थी, अल्लाह ताला की आवाज़ थी। और बिल्कुल उसको जोड़ते हैं उसी सूरह कसस की आयत से, मैंने शजरत या मूसा इन्नी अनल्लाहि रब्बुल आलमीन, माते जैसे दरख्त से आवाज़ आई थी, बिल्कुल वैसी मंसूर से आई थी। बिल्कुल। देखें, ये तो एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसके बारे में उलमा ने भी बाद में यही कलाम किया है कि वो भी हक पे थे, और जो लोग दूसरी तरफ थे शरीयत की पासदारी या ज़ाहिर की चीज़ों को, वो भी हक पे थे, क्योंकि उनका एक मनसब अलग था और इनका मनसब मार्फत, जी वो मगलूबुल हाल थे, और ये शरीयत की कैफियत बालादस्ती है उसके लिए थे। इसमें हमें पढ़ना चाहिए, एक अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब ने किताब का तर्जुमा किया है, तारुफ फ़िक़्ह व तसव्वुफ़, मौलाना अब्दुल हक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की, अच्छा, तारुफ़ी मार्फत फ़िक़्ह व तसव्वुफ़। तो इसी तरह इससे पहले भी हमें लिटरेचर मिल जाता है जिसमें मग़लूबुल हाल और ऐसी कैफियत को बयान भी किया गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान में अपनी रूह फूंकी हुई है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ने सूरह हिज्र में फ़रमाया,
फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। यानी फ़रिश्तों और इब्लीस को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब मैं आदम को पूरा बना लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सारे इसको सजदा करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं अल इंसान सिर्री व अना सिर्रुहु, यानी इंसान एक राज है और इसका राज भी मैं ही हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब खुदी की बात करते हैं या नवाए वक्त की बात करते हैं तो आप हमें यही सबक देना चाहते हैं कि ए इंसान अपनी मार्फत हासिल कर, अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो अल्लाह को पालोगे। शाह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपने मेज़बान को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।